بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ کلام عشق میں روزانہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر اور جامع تفسیر بیان کرتے ہیں۔ موضوع ہوتا ہے خاص، اور آج کا موضوع ہے حق کا ساتھ دینا، یعنی جب آپ کسی کا ساتھ دے رہے ہوں تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم حق کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ حق کی گواہی دینا ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو، اول والدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے بارے میں تم گواہی دے رہے ہو چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، وہ اللہ کے قریب ہے، یعنی اللہ اس کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تخاطب ایمان والوں سے ہے، یعنی مجھ سے، آپ سے جو مومنین ہیں انہیں تخاطب کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے حق پر گواہی دیتے ہوئے سچ کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ پہلی بات فرمائی ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی دینا تمہاری اپنی جان کے خلاف ہو، اول والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا پھر قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ گویا کہ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب عدل و انصاف کی بات آئے تو تم یہ نہ دیکھو کہ جو غلط کرنے والا مجرم ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری والدہ ہے، تمہارا والد ہے، تم یہ دیکھو کہ حق کس کے ساتھ ہے، کیونکہ اسلام ہمیں حق کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو حق پر گواہی دینے کا بڑا فقدان ہے۔ سب سے پہلے ہم ذاتی طور پر لے لیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ہمارا قریبی فرد غلطی کر دے تو سب سے پہلے تو ہم کال کر کے سفارش کرتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے اس نے غلط کیا ہے لیکن اس کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، ساتھ۔ یہ ہے نظام کی خرابی جو نیچے سے شروع ہوئی۔ میں اس پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اس کے قبیلے کے لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کیجئے، کیونکہ بڑے قبیلے کی عورت ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو ہو سکتا ہے پورا قبیلہ منحرف ہو جائے، تو آپ جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیجئے۔ اسامہ بن زید آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ اسامہ، تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ، تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے، ہلاک ہوئے کہ اگر ان میں سے کوئی مالدار جرم کیا کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، غریب جرم کیا کرتا تھا تو اسے سزا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اللہ اللہ۔ اب ایک بات تو یہ کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دوسری بات اس حدیث کی روشنی میں آج میں اپنے معاشرے کو دیکھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ مالدار جرم کرتا تو چھوڑ دیتے، غریب جرم کرتا تو پکڑ لیتے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے، مالدار چوری کرتا ہے، اربوں روپے کی چوری کرتا ہے، اور پھر چور ہونے کے باوجود اسے کوریج بھی ملتی ہے، اسے ظاہری طور پر عزت بھی دی جاتی ہے، اور وہ پھر اس پر بھی دلائل پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور غریب اگر 2000 روپے کی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو پولیس والے اس کا کیا حال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے ہاں عدل کرنے والے لوگ ہیں وہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ ان پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اگر آپ عدل کی کرسی پر بیٹھے ہیں، میں ججز کی بات کر رہا ہوں، اور آپ
آپ انصاف نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہے، کیونکہ آپ کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ انصاف کریں۔ اب ایک غریب شخص جو انصاف کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ فرعون وقت بن کر بیٹھ جائیں اور 5 سال تک اس کی سنوائی نہ ہو، اور ایک شخص جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اثر و رسوخ ہے، وہ آپ کے پاس آتا بھی نہیں، آپ آف ڈے اس کے لیے آ کر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے یہاں افراط و تفریط نظر آتا ہے، یہ معاشرے کو برباد کر دیتا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارا کام انصاف کرنا ہے۔ اور ایک اور بات کہ ہمارے یہاں جب بندہ جج کے پاس جاتا ہے تو اس کا ایک رویہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، شرف انسانیت ہر جگہ پر ہے، ٹھیک ہے ایک شخص نے جرم کر لیا ہے، لیکن اس کے جرم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے بالکل اس طرح ذلیل و رسوا کر دیں کہ جب وہ آپ کے پاس جائے تو اس کے اندر مجرمانہ سوچ اور زیادہ پنپ چکی ہو، وہ اور زیادہ سختی والے رویے کے ساتھ اس معاشرے کا دوبارہ فرد بنے اور پھر معاشرے کے اندر مزید بگاڑ پیدا کرے۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے جو مثال دی، ورنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا بلند مقام ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی تو میں یہی حکم دیتا۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ آج اگر میرا بھائی غلطی کر دیتا ہے تو وہ کیسی ہی غلطی کیوں نہ ہو، ایون کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ قتل کے جرم میں بھی مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چونکہ میرا بھائی ہے میں نے اس کو بچانا ہے، اور اس میں پھر ہم جو بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، مقتول کی فیملی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں انہیں دھمکایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں انہیں ڈرایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے لے کر اس کیس کو دبا لو۔ تو گویا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی بربادی کے جو بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے نظام عدل کی بربادی۔ ہم سب کو چاہیے کہ نظام عدل کو بہتر کریں، اس میں حکمران بھی شامل ہیں، عوام الناس بھی شامل ہیں، اور ججز اس ملک کے خاص طور پر کہ ایک شریف آدمی کورٹ میں جانے سے کیوں ڈرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ انصاف بکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اسے کوئی نظر، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ انصاف بکتا ہے اور میں انصاف کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ تمام لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اپنے آپ کو بہتر کریں، یہ اللہ کے بندے ہیں، آج آپ کو منصب دیا گیا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آج فیصلے آپ کر رہے ہیں، کل فیصلہ رب نے فرمانا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جو آپ نے فیصلے کیے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ حق تو یہ تھا، تم نے فیصلہ یہ کیا، اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، سامنے والا جو شخص ہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اس کے مال سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اس کے اثر و رسوخ سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، جو حق بات ہے اس کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہی اسلامی تعلیمات ہیں، قرآنی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآنی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں پر علماء کرام کی محفل سجے گی، عالم ٹائم کا سیگمنٹ ہوگا، زکوٰۃ کی اہمیت پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔